خداوند قدوس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم کائنات عالم کی اس عظیم ہستی کی عظیم مجموعہ ادیاء کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ 15 جمادی الاول سے لے کے 24 جمادی الاول تک یہ ایام امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے ان کو عشرہ صحیفہ سجادیہ کا عنوان دیا ہے، اور آج کی ہماری یہ نشست عشرہ صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے ہی ہے۔ قبلہ محترم نے دعائے مکارم میں اخلاق کے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ان دعاؤں میں۔ تو میں چند لمحات کے لیے آپ کی زحمتوں کو تکلیف دوں گا تاکہ امام سجاد علیہ السلام کے اس مجموعہ ادیاء سے اللہم صلی علی محمد والے کے ضمن میں ان نوجوانوں کے اندر تشویق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور وہ اس کے مطالعے کی جانب متوجہ ہوں۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ برادران محترم، کائنات عالم کا کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کی کوئی طلب نہ ہو، جس کی کوئی خواہش نہ ہو، اور اس اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کی مدد طلب نہ کرتا ہو۔ یعنی ہر انسان، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور انسان ہے، وہ اپنے کچھ امور دوسروں کی مدد کے بغیر ان کو انجام نہیں دے سکتا، اور اسے کسی نہ کسی مرحلے پہ اپنے ہی جیسے انسانوں سے بھی کچھ طلب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بڑا باریک سا خط ہے اس درمیان میں کہ ہم نے اپنے جیسے لوگوں سے کیا طلب کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم خالق کے کائنات سے ہی طلب کر سکتے ہیں۔ اسی طلب کی احتیاج جو انسان کے اندر ہے، مانگنے کا جو جذبہ انسان کے اندر ہے، سوال کرنے کا جو جذبہ انسان کے اندر ہے، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اور علامہ ذیشان الجوادی علیہ رحمہ کا یہ جملہ ہے جو میں آپ کے اذہان تک پہنچا رہا ہوں، کہ جو ناواقف اسرار ہوتا ہے شخص، وہ محتاج سے مانگتا ہے، اور جو واقف اسرار ہے وہ اس سے مانگتا ہے کہ جس سے بڑے بڑے بھی مانگتے ہیں۔ یعنی جو اسرار و رموز زندگی کو سمجھتا ہے انسان، وہ محتاجوں سے نہیں مانگتا، بلکہ اس ذات سے مانگتا ہے کہ جو بے نیاز ہے۔ تو دعا دراصل بے نیاز سے مانگنے کا نام ہے۔ دوسرے عام لوگوں سے ایک دفعہ باضابطہ صلوات پڑھنا۔ اپنے جیسے انسانوں سے مانگنا وہ سوال ہے، وہ آپ کی حاجت براری کر بھی دے تو یہ اس کی مشکل کشائی نہیں ہے۔ مشکل کشائی کا فقط اختیار رب ذوالجلال کو ہے، اور اس میں جو اسرار معرفت جانتا ہے، جو جس کو معرفت حاصل ہے، وہ کبھی بھی
انسانوں کے آگے دست سوال نہیں کرے گا، پھیلائے گا، بلکہ وہ حاجات کہ جس کا تعلق رزق سے ہے، جس کا تعلق زندگی کے سے ہے، جس کا تعلق کامیابیوں سے ہے، ان کامیابیوں کے لیے وہ اپنے آپ کو صرف اپنے خالق کا محتاج پاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم دعاؤں کے ذریعے جو اس میں بنیادی پیغام دیا ہے انسانوں کو، ابھی آپ کے سامنے دعائے مکارم اخلاق پڑھی ہے قبلہ محترم نے، اس میں بھی یہی بات امام سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی امیدوں کا مرکز و محور فقط ذات الہی ہونی چاہیے۔ آپ کی امیدوں کو اگر کوئی بر لا سکتا ہے، آپ کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں ان کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے۔ لہذا امام کی آپ پوری دعائیں پڑھ لیں، آپ مناجات خمسہ عشر پڑھ لیں، اور 54 کے قریب آپ کی جو دعائیں، اور یہ بات میں یہاں پہ اپنے نوجوانوں کو بالخصوص کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ میں درج ہیں، امام کی فقط یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو جمع ہو سکی ہیں۔ اس کے علاوہ امام نے اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں بہت ساری ایسی دعائیں کی ہیں کہ جن کو محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ گویا وجود سید الساجدین عبد کو اپنے معبود سے مربوط ہونے کا درس دیتا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کی اگر پوری حیات مبارکہ کو میں ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سید الساجدین نے، امام زین العابدین نے عبد کو اپنے خالق سے ارتباط کا راستہ بتایا ہے۔ سید الساجدین نے محتاج انسان کو بے نیاز و غنی ذات کے ساتھ مربوط ہونے کا اسلوب بتایا ہے۔ سید سجاد نے انسان کو ابدیت کے حقیقی تقاضے سمجھائے ہیں، اور یہ طریقہ سمجھایا ہے کہ ایک بے نیاز کے سامنے کس طرح ایک محتاج سوال کرتا ہے۔ یہ اسلوب اگر کسی ہستی نے سمجھایا ہے تو اس ہستی کا نام ہے امام سجاد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد بارے دیگر صلوات۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ تاثیر ہے، یہ اثر ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا، کہ اگر کوئی عارف ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اس کا قلب حرم الہی بن جاتا ہے۔ کوئی عارف اگر سید سجاد کی دعاؤں سے مربوط ہو جاتا ہے تو وہ معرفت الہی کی بلند پروازی پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عبادت گزار سید سجاد کی دعاؤں کی جانب متوجہ ہو جائے تو اسے عبادت الہی کا وہ سرور ملتا ہے کہ کائنات عالم کا کوئی سرور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ ہے کمال معرفت جو امام
سجاد علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں ملتا ہے. ایک دفعہ بابا زبلن صلوات پڑھ لیں.